یہ جو فرنٹ پہ چھوٹے بچے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں. یہ جو فرنٹ پہ چھوٹے بچے ہیں نا، آپ بیٹا سائڈ پہ چلے جائیں، تشریف لے جائیں، دوسری جانب تشریف لے جائیں. سامنے بڑے بڑے آگے تشریف لے جائیں. یہ جو خلا درمیان میں ڈالا گیا ہے آگے آگے تشریف لے آئیں. ابھی انشاءاللہ آپ ایسا خطاب سنیں گے کہ کایا پلٹ خطاب ہوگا، جو قلوب و اذہان کی پختگی اور عقائد و نظریات کی درستگی کا سما انشاءاللہ میسر آئے گا. یہ جو رستے میں یہ جو درمیان میں خلا ہے اس کو پورا کیجیے. آگے آگے تشریف لے آئیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، شہیدان کرب و بلا، شہیدان کرب و بلا، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ. تمامی حضرات توجہ نال احترام نال ایک دو مرتبہ درمیانی آواز میں درود پاک پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرو کربلا دے شہیداں دا چرچا، کرو کربلا دے شہیداں دا چرچا، دین نبی دی حیاتی درازے، اے دین نبی دی حیاتی درازے. شہدائے اسلام سب دی قدر نے، شہدائے اسلام
سبزی قدر نے شبیر سارے شہیداں دا نازے گھر بار کنبا قبیلہ لٹا کے پہاڑاں تو بھارے صدمے اٹھا کے ایکو کم رکھو زیادہ نہ کرو گھر بار کنبا قبیلہ لٹا کے پہاڑاں تو بھارے صدمے اٹھا کے پڑی ابن حیدر جو تلوار تھلے پڑی ابن حیدر جو تلوار تھلے وکھری زمانے تو اس دی نماز کرو کربلا دے شہیداں دا چرچا اے دین نبی دی حیاتی دارازے راہ حق تے جانا دی پرواہ نہ کرنا سہ سہ کے سختیاں دم حق دا بھرنا راہ حق تے جانا دی پرواہ نہ کرنا سہ سہ کے سختیاں دم حق دا بھرنا یہ پیغام ہے کربلا دا سنو سب یہ پیغام ہے کربلا دا سنو سب حق بولنا سب تو اعلی اعزاز حق بولنا سب تو اعلی اعزاز منور سی نیزے تے وی ہونٹ ہل منور سی نیزے تے وی ہونٹ ہل دے نظرانہ دے یار یاران مل دے نظرانہ دے یار یاران مل دے جنے شیر اقدس سی زہرا دا پیتا وہ سارے زمانے تو ود پاک بازے جنے شیر اقدس سی زہرا دا پیتا وہ سارے زمانے تو ود پاک بازے کرو کربلا دے شہیداں دا چرچا اے دین نبی دی حیاتی درازے شہدائے اسلام سبزی قدر نے شہدائے اسلام سبزی قدر نے شبیر سارے شہیداں دا نازے نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت یوسف المشائخ حضور قبلہ پیر سید محمد ذی شان المجتبی مدہ ذلہ العالی و دامت برکاتہم القدسیہ دیگر سادات کرام علماء ذی احتشام صاحبان نسبت و قسمت احباب ذوق و محبت حاضرین و معتقدین و متوسلین و محبین و ناظرین اللہ تعالی جل و علا دے فضل و کرم نل محفل ذکر مصطفیٰ ذکر اصحاب مصطفیٰ ذکر آل مصطفیٰ ذکر اولیاء امت مصطفیٰ انہیں اقاد پذیر برادر محترم نازش اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد خالد قادری رضوی صاحب
دے توسط نال اور عزیزم برادرم صوفی محمد امین صاحب دے رابطے نال یہ چیز حاضر ہے۔ اللہ کریم حضرت صاحب قبلہ دی زیر سیادت، زیر صدارت، زیر قیادت حاضری سب دی قبول فرمائے اور اساں سارے واسطے دین دنیا اور آخرت دی بہتری بھلائی بلندی عزت و عظمت دا سبب بنائے۔ اس محفل پاک دے صدقے، محفل والیاں دے صدقے، کربلا محلہ دے فاتحین اور شہداء دے دامن دے تصدق نال اللہ کریم سانو سب نو ہر شر، ہر شریر، ہر شیطان، ہر طوفان، ہر طغیان، ہر نقصان تو محفوظ رکھے اور اللہ کریم وطن عزیز ملک پاکستان نو سالمیت و عافیت عطا فرمائے۔ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت نو اللہ کریم چرچا، شورا اور غلبہ عطا فرمائے اور جان سارانے حبیب کریم دی حفاظت فرمائے۔ جو الفاظ قرآنیاں پڑھے بالاختصار، رات کافی بیت چکی، ماشاءاللہ کافی طویل نعت خوانی، ذکر و اذکار، نکابت اور دیگر ماشاءاللہ خیر و برکت دے الفاظ سنے گئے، سنائے گئے۔ اللہ کریم سب قبول فرمائے۔ اختصار ملحوظ رکھ دیا ہویا کیونکہ بزرگان دین اور سادات پاک دے سامنے تقریر واسطے نہیں، حاضری تقدیر واسطے ہوندی ہے۔ اس بات نو ملحوظ رکھ دیا ہویا بالاختصار اپنے معافی ضمیر نو بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا، بلکہ انج کہہ لو کہ بندیاں نو بارگاہ قدس وچ عرض گزار ہونے دا طریقہ سکھایا۔ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب تسی کہو، حبیب تسی کہو کہ اے اللہ، اے ملک دے مالک، جنوں چاہیں ملک عطا فرما دے، جدے کل چاہیں ملک چھین لمے، جنوں چاہیں عزت عطا فرماوے، جنوں چاہیں ذلت دیوے، بیدک الخیر، اللہ کریم خیر صرف تیرے ہی دستے قدرت وچ ہے اور تو ہر چیز اتے قدرت کاملہ رکھنے والے، حکم بھی ہوبے، صاحب حکم بھی ہوبے اور حکیم بھی ہوبے۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم خود عزتاں دا مالک ہے اور اپنے بندیاں نو عزتاں دے سہرے عطا فرماندا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں، ان سیدن بنا دارن واتخذ مادبتن وبعث دائیا فمن اجاب دائیا دخل الدار واکل من المادبت فارض سید فسید اللہ ودار علیہ السلام والمادبت الجنہ ودائی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ الفاظ جو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دے دہن اطہر وچوں صادر ہوئے، پڑھنے دا اور سننے دا شرف نصیب ہویا۔ حضور فرماندے نے کہ ایک سید نے ایک گھر بنایا، ایک سید نے ایک گھر بنایا، مکان بنایا، مکان اور گھر دی تکمیل تے دسترخوان بچھایا، وسیع لنگر پکایا، دسترخوان بچھایا، ایک منادی نو بلایا، اعلان کرنے والے نو بلایا کہ جاؤ دعوت عام خلق خدا وچ اس دسترخوان دی پیش کر کے آؤ۔ حضور خود فرماندے نے
فمن اجاب الداعی، جس بندے نے اس منادی دی آواز تے لبیک آکھیا اور او دے پیچھے چلیا، داخل الدار، او اس سید دے گھر وچ داخل ہو گیا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدَبَةِ، اس دسترخوان وچوں نعمتاں کھادیاں، فَأَرْضَ السَّيِّدَ، اس سید نو راضی کر لیا۔ اس حدیث پاک تو پتہ چلیا کچھ کھا کے خوش ہوندے نے تے کچھ کھلا کے خوش ہوندے۔ حضور فرماندے نے اس سید نو خوش کر لیا، مختصر مگر جامع مثال ارشاد فرما کے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریح خود کر دیتی۔ اب فرماندے نے فسیدو هو اللہ، حضور فرماندے نے وہ سید اللہ کریم، وہ سید اللہ کریم ہے جن نے دسترخوان بچھایا، لنگر پکایا، منادی نو بلایا اور دعوت دے کے خلق خدا نو اپنے دسترخوان تے بلوایا، وہ سید اللہ کریم۔ والدار والاسلام، اور جس گھر دی تکمیل اتے، تعمیر و تکمیل اتے دسترخوان بچھیا، وہ گھر اسلام ہے۔ اللہ کریم سانو سب نے عظمت اسلام جاننے دی اور یہ تے پہرا دینے دی اور کار بند رہنے دی اور پوری وفاداری دی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وہ سید اللہ کریم ہے، وہ گھر اسلام ہے، اور فرمایا وہ دسترخوان جنت ہے، وہ دسترخوان جنت ہے۔ تے بلا کے لے ہونے والے حضور خود فرما دینے ودائی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرما دینے دعوت دینے والے بلا کے لے ہونے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمندر بند فرما دیتے چند جملیاں میں حضور نے، رہنمائی دا کامل سامان موجود ہے۔ اگر اج بھی اس پور فتن اور گئے گزرے دور وچ اگر کوئی اپنی لینا سیدھیاں کرنا چاہے، نظراں اور نظریے صاف کرنا چاہے، دل و دماغ دی تطہیر دا سامان چاہے، قلب و قالب دی درستگی چاہے، اللہ کریم دا قرب اور کرم چاہے، یہ بڑے صاف اور آسان اور سیدھے رستے حضور نے متعین فرما دیا۔ وہ سید اللہ کریم ہے۔ مضمون دا پہلا حصہ چونکہ ساری مخلوق دے ہر طبقے کو جتنی عزت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دامن دا وسیلہ ہے، اس واسطے مضمون دا پہلا حصہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت۔ حضور نے جو مثال ارشاد فرمائی وہ دے وچ خود فرمایا فسیدو هو اللہ، وہ سید اللہ کریم۔ دوسرے مقام تے آپ اپنے بارے فرما دینے انا سید ولد آدم، آپ فرما دینے میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوں، میں سب دا سید ہوں۔ یہ نام اللہ کریم دا بھی، یہ نام رسول پاک دا بھی۔ شرک دیاں جڑاں کٹ دیتیاں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کریم تو علاوہ کسی نے حاکم مننا، حکم مننا، تحکیم والا مننا، مشکل کشا مننا شرک۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں
فارق حق و باطل اور قیامت دیاں کنداں تک دنیا اہل سنت دے محسن امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ الکریم فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 359 آپ فرماندے نے حکم نام دے 10 صحابہ گزرے نے، حکیم نام دے 20 صحابہ گزرے نے، اور مالک نام دے 110 صحابہ گزرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا۔ حالانکہ مالک اللہ کریم دی وہ صفت ہے جو کہ مشہور ترین سورہ فاتحہ وچ بھی ہر نماز وچ پڑھی جاتی، مالکی یوم الدین، بدلے دے دن دا۔ اور خدا را غور کرو، بدلے دے دن دا مالک۔ ہر بندہ ہر کام کرن لگیا اس دے نشین رکھے کہ مینوں بدلہ ملنا ہے۔ اگر کسی دا حق ضائع کیتا بدلہ ملنا ہے، اگر کسی دی دل آزاری کیتی بدلہ ملنا ہے، اگر کسی نے نقصان پہنچایا بدلہ ملنا ہے، اگر کسی نو پریشان کیتا بدلہ ملنا ہے، اگر کسی نے دھوکا دجل فریب فراڈ کیتا بدلہ ملنا ہے۔ بغیر بدلے تو نہیں چھوڑیا جائے گا۔ اللہ کریم نے بدلے دا دن رکھی اس واسطے۔ ناپ تول وچ کمی بیشی، سادہ ان پڑھ گاہک دی سادگی تو نجائز فائدہ اٹھا کے 2 3 نمبر 4 نمبر مال 1 نمبر کر کے ویچیا تو بدلہ ملنا ہے۔ اسی مسلمان ہاں، مسلمان نے حضور نے کھجور دے درخت دی طرح قرار دیتے۔ جس طرح کھجور دا درخت سیدھا ہے، مسلمان بھی وہ جڑا سیدھا ہوئے۔ اللہ کریم نے محفلوں کو مقصد بنا کے سانو صراط مستقیم دیاں او خیریتاں اور برکتاں نصیب فرمائے جو حضور اپنی امت نو عطا فرمانا۔ تو صاحبو، یہ رب العالمین دا نظام ہے، ازلی ابدی عزتاں دا مالک ہے۔ انہیں ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ عزتاں دے سیرے ساڈے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نو عطا فرمائے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ نقل فرماندے نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور دے سامنے بیٹھے اور سامنے بیٹھ کے عرض کر دینے، بے ابی انت و امی لقد بلغ من فضیلتک یا رسول اللہ ان اقسم اللہ بحیاتک دون سائر الانبیاء وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَقْسَمَ بِتُرَابِ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھ کے عرض کر دینے، بات شروع کی تو کر دینے، بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرا باپ بھی تواڈے تو قربان اور میری ماں بھی تواڈے تو قربان۔ ایمان دا بنیادی رکن یہ وے کہ بندہ اپنے محبوب نبی کریم تو قربان ہونے دا نہ صرف اپنی جان قربان کرنے دا جذبہ رکھے بلکہ اپنے واسطے سب تو محترم ترین اور مقدس رشتے ماں باپ دے، ماں باپ بھی قربان کرنے واسطے تیار رہے۔ اتنی عظیم بارگاہ رسول پاک دی، حضور میرے ماں باپ قربان۔ اللہ کریم دے ہاں تواڈی عزت اتنی بلند کہ اللہ کریم نے تواڈی حیات مبارکہ دی قسم ذکر فرمائی، دون سائر الانبیاء، دیگر انبیاء کرام دیاں زندگیاں دی کسے دی زندگی دی قسم اللہ کریم نے ذکر نہیں فرمائی۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، تواڈی زندگی دی قسم اللہ کریم نے ذکر فرمائی۔ دوسرا جملہ عرض کیتا، وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَقْسَمَ بِتُرَابِ قَدَمَيْهِ۔ توجہ نال سننا ضروری ہے۔ یہ بالکل نہیں کہنا کہ ہاتھ اٹھائیو زور لائیو
نہیں سننا اور محفوظ رکھنا ضروری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ تواڈی عزت اللہ کریم دی بارگاہ چ اتنی عظیم ہے کہ تواڈے قدماں نال لگنے والی خاک دی قسم بھی اللہ کریم نے ذکر فرمائی. اور ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک یہودی نال جھگڑا سی لین دین دا، اور وہ یہودی کئی مہینے تخیر کر دیتی آپ دے پیسے واپس کرنے میں. ایک دن مدینہ پاک دی گلی دے نکر تے اچانک وہ سامنے آ گیا. حضرت فاروق اعظم نے انہوں بازو تو پکڑ لیا. فرمایا او یہودی اس رب دی قسم جن نے جناب محمد مصطفیٰ نو حق دے کے بھیجے ہے، میں پیسے چھوڑنے کوئی نہیں. اے نہ سمجھی کہ تو ٹوبی مار جائے گا تو میں پوچھاں گا نہ. وہ کہندا عمر کی آکھے آئی؟ فرمایا اس رب دی قسم جن نے میرے نبی محمد مصطفیٰ نو سب تو زیادہ عزت عطا فرمائی. وہ یہودی الیاذ باللہ آپ نو کہندے پیسے دینا نہ دینا تے بعد دا مسئلہ ہے. میں تیرے نبی دی عزت سارے نبیاں دے اوپر سارے جہاناں تے نہیں مندا. آپ نو پیسے بھول گئے. آپ نے زوردار تھپڑ ماریا وہ منہ. وہ فریاد لے کے رسول اللہ دی بارگاہ چ گئے کہ مینوں عمر نے تھپڑ مارے. ان دن حضرت عمر بھی آ گیا. سیدی اعلیٰ حضرت نے پورا واقعہ نقل فرمایا فتاوی رضویہ شریف. آپ نے فرمایا عمر ہے کی کہندے؟ یا نبی اللہ ٹھیک کہندے میں تھپڑ مارے ہے، لیکن اے بھی پوچھو سو ماریا کیوں؟ انہیں تواڈی عزت و عظمت کا انکار کیتا ہے تے میرے کو تھپڑ کھادا سو. حضور اس یہودی نو فرماندے نے یا یہودی ان آدم صفی اللہ و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ نجی اللہ و عیسیٰ روح اللہ الا وانا حبیب اللہ بل یا یہودی تسمى اللہ باسمین سمى بهما امتی هو السلام وسمى بها امتی المسلمین هو المؤمن وسمى بها امتی المؤمنین. بل یا یہودی ان الجنة محرمة على الانبیاء حتى ادخلها. بل یا یہودی ان الجنة هي محرمة على الامم حتى يدخلها امتی او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے اس یہودی نو یہودی سن لے. حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت موسیٰ نجی اللہ نے. نجیون جدا مانا سرگوشی کرنے والا، نجوا کسی دے کان وچ گل کرنا. حضرت موسیٰ نجی اللہ نے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے الا وانا حبیب اللہ تے میں اللہ دا حبیب ہاں. اے یہودی بل تسمى اللہ باسمین، اللہ کریم دے دو ایسے نام نے سما بے امتی. وہ دونوں نام اللہ کریم دے بھی نے تے اللہ کریم نے میری امت نو بھی عطا فرما دیتے نے. السلام وسما بے امتی المسلمین. اللہ کریم السلام انہیں میری امت نو مسلمین نام دیتا ہے. وہ المومن اللہ کریم مومن انہیں میری امت نو نام دیتا ہے المومنین. اے یہودی سن لے ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی ادخلها. جنت سارے نبیاں واسطے حرام ہے جنی دیر تک جنت وچ میں قدم نہ رکھاں. سارے نبیاں واسطے جنت حرام جب تک میں جنت وچ قدم نہ رکھاں. جنت وچ میرا قدم آئے گا تے سارے نبیاں واسطے داخلہ جائز ہوئے گا. واہیا محرمۃ علی الامم. جنت ساری امتاں واسطے حرام ہے حتی یدخلها امتی جدو تک میری امت جنت وچ تشریف نہ لے جائے.
جنہ دا ذکر سن کے متھے چمک رہے نے، انشاءاللہ اسے امت نے پہلے جانا، انشاءاللہ جب تک میری امت نہ جائے ساری امتاں واسطے جنت وچ داخلہ حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر نقل فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جبریل امین حضور دی بارگاہ چائے، آپ نے فرمایا جبریل اللہ کریم نے حضرت آدم نو صفی بنایا، موسیٰ نو نجی بنایا، ابراہیم نو خلیل بنایا، عیسیٰ نو روح بنایا، مینوں کی بنایا؟ جبریل کہہ دے نہیں یا نبی اللہ میں پوچھ کے آ کے دسنا۔ جبریل گئے پوچھن، آ کے دسیا جی اللہ کریم سلام فرماندا ہے، اے حضور دی نسبت ہے جنہ دی وجہ تو ہر امتی نو ملک الموت بھی سلام کہنے، جن نے حدیث پاک زندگی چگے سنی ہے دہرا لو، جن نے نہیں سنی شاندار ایمان افروز اضافہ کرو۔ شرح صدور بے حوال الموت والقبور وچ امام جلال الدین سیوطی نقل فرماندے نے کہ بندہ مومن دی جان قبض کرنے تو پہلے ملک الموت پہلو آ کے ایک کلام کرنگے، السلام یقرئک السلام، اے بندے او اللہ کریم جدا نام السلام ہے او تیرے تے سلام بھیجدا ہے پیا۔ اتنی خوش نصیبی کہ روح قبض کرنے تو پہلے ملک الموت خود سلام اللہ کریم دا پہنچان۔ دل دی گہرائی چ دعا کریے کہ اللہ کریم سانو سب نو او سعادت نصیب کرے، تے جی روح قبض کرنے تو پہلے ملک الموت سلام اللہ کریم دا پہنچان، اودی تے گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، اودی تے پریشانی ختم ہو جائے گی کہ جڑے فرشتے روح قبض کرنی ہے وہ خود سلام پہنچا رہے رب العالمین۔ انشاءاللہ سانو نصیب ہوئے گا۔ اسی تے پھر حضور دی ذات تے سلام پڑھن والے اذاناں تو پہلے، نمازاں تو بعد، جمعہ تو بعد، تقریراں تو بعد اور ہر موقع تے حضور دی بارگاہ سلام پڑھنا ساری سعادت ہے اور ساڈا محبوب اور اعلیٰ ترین مشغلہ ہے۔ تو جو حضور تے ہر ویلے سلام پڑھتے ہیں انہاں نوں تے اللہ کریم دا سلام بالیقین نصیب ہوئے۔ یہ کتنی بڑی سعادت۔ جبریل امین پوچھ کے آئے جو آ کے عرض کیتا وہ برکت واسطے سن لو۔ عرض کیتا جی اللہ کریم فرماندا ہے ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک من قبل حبیبا وان کنت کلمت موسی فی الارض تکلیما فقد کلمتک فی السماء وان كنت خلقت عيسى من روح القدس فقد خلقت اسمك من قبل ان اخلق الخلق بألف سنة ولقد بتيت في السماء موتيا لم يطه احد قبلك ولا يطه احد بعدك فكنست اسمك مع اسمي فلا اذكر في موضع حتى تذكر معي۔ یہ اللہ کریم دی طرفوں کلام آیا، حدیث قدسی دے طور تے الفاظ نے، رب العالمین نے فرمایا پیارے جے میں ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا تو انہاں نو خلیل بنانے تو پہلے تانوں اپنا حبیب قرار دے چکے ہاں۔ پیارے جے موسیٰ علیہ السلام نال کلام کیتے، جدو موسیٰ علیہ السلام نال اساں کلام کیتے اس ویلے موسیٰ علیہ السلام کتھے سن؟ فیلرد زمین تے حبیب جدو تواڈے نال کلام کیتے تانوں بلا کے عرش دے اوتے بٹھا کے، کنی عزت ہے میرے نبی، یہ پکی گل ہے۔ جو امتی اپنے نبی کریم دی عزت تے سبحان اللہ کہندے اللہ کریم اس بندے دی عزت وچ اضافہ کر دیندا ہے، اور جو امتی نبی کریم دی عزت دی خاطر اپنی جوانی قربان کر دے، اس طرح غازی ممتاز حسین قادری نے امام الانبیاء دی عشق و محبت دے میدان وچ سر فرشت نام لکھوا لے۔ عزت ملتی ہے۔ اس بات اعلیٰ حضرت نے کتنا سونا ترجمہ کیتا، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے،
اور خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. یہ جتنا شاندار سیدی اعلیٰ حضرت دا جملہ دہرانے دے قابل، گنگنانے دے قابل، یاد کرنے دے قابل، یاد کروانے دے قابل. ایک مرتبہ مل کے درمیانی آواز نہ پڑھ لو. مومن وہ ہیں جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہیں جو ان کی عزت پہ مرے. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165 کتب سیاستہ وچ شامل ہے. ایک پتر نے اپنے باپ دا گریبان پکڑ لیا اور جن نے غزوہ بنو مستلق دے دن رسول پاک دی توہین کیتی سی. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے خیمے چ بیٹھے حضور دی بارگاہ چ توہین کیتی جدے وچ اعلی یاذ باللہ ذلیل دا لفظ منسوب کیتا رسول پاک وال. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس خیمے چ کونے چ بیٹھے سن. منافقاں دے سردار دی نظر نہ پئی کہ رسول اللہ دا عاشق بھی بیٹھا ہے. جسم تھر تھر کمبل لگ پیا غصے نال. عاشق اٹھ کے تے کہنے لگے واللہ انت الذلیل القلیل المغبد فی قومک ومحمد فی عز من الرحمن واصحابہ. کہ اللہ دی قسم تو ذلیل، تو کمینہ، تو کھٹیا. میرا نبی اللہ کریم دی بارگاہ وچ بھی عزت والا ہے تے امت دی نظر وچ بھی عزت والا ہے. اگلی بات جگر تے ہاتھ رکھ کے تے سن کے یاد رکھن والی. جدوں واپس آئے رئیس المنافقین دے بیٹے نو پتہ چلیا. بیٹے نے باپ دا گریبان پکڑیا کیونکہ وہ دا بیٹا حضور دا عاشق سی تے مومن صادق سی. وہ دے لفظ ترمذی شریف کی سنان لگا جلد نمبر 1-2 صفحہ نمبر 165 جلد 2 ترمذی. عاشق اپنے باپ نو کہندا ہے انک ذلیل ورسول اللہ العزیز. جڑے لفظ عبداللہ نے عبداللہ نو آکھیا دونوں دا نام عبداللہ ہے. ایک عبداللہ منافقاں دا سردار ہے، ایک عبداللہ رسول اللہ دا حبدار ہے. بیٹے نے اپنے باپ نو کیا انک ذلیل ورسول اللہ العزیز. ان کے باپ تو ذلیل ہے